السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین گرامی، امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی صحیح میں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل الرجل بیتہ، جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، تو اس وقت شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اے میرے ساتھیوں، تمہارے لیے اس گھر میں نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کھانا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہیں رہنے کی جگہ تو مل گئی۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، اور جب بندہ غافل بندہ کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس بندے کے گھر میں تمہیں رہنے کو بھی جگہ ہے اور تمہیں کھانے کے لیے کھانا بھی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بندہ اللہ کا نام لے، اللہ کا ذکر کرے، اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرے، یعنی بسم اللہ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر گھر میں داخل ہو، اللہ کا نام لے کر کھانا کھائے، اتنا کرے تو شیطان سے اس کا گھر محفوظ ہو جاتا ہے، شیطان سے اس کا کھانا محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی برکت سے شیطان دور ہو جاتا ہے ہمارے گھر سے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ دیکھیے، شیطان جیسے دشمن کو بھگانا، شیطان جیسے دشمن سے ہمارے کھانے کو بچانا، یہ اتنا آسان کر دیا میرے آقا نے کہ فقط بسم اللہ بولو۔ شیطان سخت ترین دشمن ہے، بدترین دشمن ہے، شیطان ہے، اس سے مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اگر حضور کی سنت کی برکت دیکھیے، حضور کی سنت پر عمل کرنے کا صلہ دیکھیے، بسم اللہ، اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بسم اللہ، گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ۔ آقا نے یہ بھی نہیں فرمایا کوئی لمبی سورت پڑھے گھر میں داخل ہوتے وقت، کوئی سورہ بقرہ پڑھ لے تو شیطان اس کے گھر میں نہیں آئے گا، کھانا کھاتے وقت کوئی سورہ آل عمران پڑھ لے تو شیطان اس کا کھانا نہیں کھائے گا، یہ بھی مشکل ہو جاتا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ بقرہ، ساری سورہ بقرہ پڑھ کے داخل ہونا شیطان کو بھگانے کے لیے تو ہر آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا۔ سرکار نے ہمیں مشکل میں نہیں رکھا، سرکار رحمت للعالمین ہے، رؤوف الرحیم ہے، آپ نے ہمیں اتنا آسان نسخہ دیا ہے کہ شیطان جیسے بدترین دشمن کو تمہارے گھر سے بھگانا ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، میری ایک سنت پر عمل کر لو، وہ ہے بسم اللہ کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ اور شیطان جیسے بدترین دشمن سے تمہارے کھانے کو بچانا ہے تو کوئی چیز بچا نہیں سکتی مصطفیٰ کی سنت کے بغیر، مصطفیٰ کی سنت کے سوائے کوئی چیز بچاتی نہیں۔ اس سے معلوم ہوا سنت والا شیطان سے محفوظ رہتا ہے، سنت والے کو سنی کہتے ہیں، اعتقاداً سنت پر عمل کر رہا ہے تو اس کا عقیدہ شیطان سے محفوظ ہے۔ بندہ اعتقاداً اور عملاً سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کا اعتقاد بھی شیطان سے محفوظ ہے اور اس کا عمل بھی شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو شیطان سے بچانے والی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ترک سنت کا انجام یہ ہوتا ہے، سنت چھوڑنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے گھر میں بسنے لگتا ہے۔ بسم اللہ بولے بغیر، بسم اللہ کہے بغیر کوئی بندہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے اپنے، تو شیطان کہتا ہے، وہ اکیلا نہیں بلکہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، ادرکتم المبیت، تم سب کو رہنے کی جگہ مل گئی، تمہیں رات گزارنے کا مقام مل گیا، اس گھر میں سو سکتے ہو تم، یہ مبیت ہے تمہارا، یہ گھر جو ہے رات، مبیت کہتا ہے رات گزارنے کی جگہ کو، تم رات ساری یہاں سو سکتے ہو ساری رات۔
اور جب کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہیں کہتا، ایک ترک سنت ہو گئی، سنت ترک ہو گئی اس سے، تو شیطان کہتا ہے میرے ساتھیوں تمہارے لیے کھانا بھی ہے یہاں، خیام و طعام دونوں کا انتظام ہے۔ ایسا اس کے لیے ہوتا ہے، مہمان کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو ترک سنت کرتا ہے گویا کہ وہ شیطانوں کو مہمان بنا لیتا ہے، چاہتا تو نہیں ہے، مگر یہ بسم اللہ کہنے کی سنت کو ترک کرنے کی وجہ سے وہ ہوا کیا کہ شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا تم یہاں کے مہمان بن گئے ہو، تمہیں سونے کے لیے بھی جگہ ہے اور کھانے کے لیے کھانا بھی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک سنت کی بدولت ہم شیطانی اثرات سے، شیطانی حملوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریر جنات سے بچنے کے لیے آسان طریقہ بتایا ہے۔ اس طریقے کو چھوڑ کر لوگ کیا کرتے ہیں، نادان لوگ جب وہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں شیطانوں کا بسیرا ہو گیا ہے، شیطان بسنے لگے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو کرتا کیا ہے نادان آدمی کہ اس شخص کے پاس جاتا ہے اس کا علاج کرنے کے لیے، اچھا کیا ہے برا کیا ہے معلوم نہیں، اس کے پاس جاتے ہیں۔ وہ خود ترک شریعت کی وجہ سے، پابندی شرع نہ کرنے کی وجہ سے وہ شیطان کا شکار بنا ہوا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو چکا ہے، وہ اللہ کو بھولا ہوا بندہ ہے۔ جو بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے شیطان اس پر قابض ہو جاتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان غافلوں پر شیطان غالب آ گیا، شیطان غالب ہو کر کیا کیا اس نے، شیطان نے فانساہم ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو بھولا دیا۔ تو اللہ کو بھولا ہوا بندہ ہے، یہ مشاہدہ ہے۔ جو خود کو عامل کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم جن بھگاتے ہیں، شیطان بھگاتے ہیں، یہ خود شیطان کے کھلونے بنے ہوئے ہیں عمل صالح نہ کرنے کی وجہ سے۔ وہ خود شیطان کے حوالے ہو کر ہے۔ شریعت مصطفیٰ سے دوری یہ شیطان کی قید ہے، شریعت کی پابندی یہ شیطان سے رہا ہونا ہے۔ تو وہ شریعت کی پابندی نہیں کرتا ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، روزہ رکھتا نہیں ہے، زکوٰۃ دیتا نہیں ہے، ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں صرف اس کی وضاحت کو دیکھ کر کہ لمبے لمبے بال ہیں، ٹوپی پہنا ہوا ہے، جبہ ہے، اودان ہے، اس کے پاس گئے، جا کر کے دیکھیں جنات کا اثر ہو گیا، ہمارے گھر میں جنات ہیں وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں، وہ اسے اور زیادہ پریشان کرتا ہے۔ وہ کیا دور کر سکتا ہے، وہ خود شیطان کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، وہ کیا دور کر سکتا ہے، وہ اور پریشان کرتا ہے، پیسے لوٹتا ہے، پیسے کھاتا ہے۔ یہ اکثر کے اعتبار سے اکثر عاملین ایسے ہیں، علاج تو کرتے نہیں، فساد کرتے ہیں اور بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ ہاں جو علم صحیح و نافع رکھتے ہیں، عمل صالح کے پابند ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، ان کے پاس بندہ جاتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے وہ صحیح علاج کرتے ہیں، اور اس کا علاج تو بہت آسان ہے۔ دیکھیے آقا کی یہ ایک سنت سے شیطان بھاگ جاتا ہے، مشکل نہیں ہے، شیطان کو بھگانا مشکل نہیں ہے۔ شیطان کو بھگانا ہے تو ایک ہی کام کرنا ہے، خود کو سنت کا پابند کر لینا ہے۔ جن سے بچنا چاہتے ہو محمد الرسول اللہ کے سچے عاشق ہو جاؤ، شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے حوالے اپنے آپ کو کر دو، کوئی شیطان تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ احل امته فی حرز ملته کاللیث حلم علی الاشبال فی عجمی، اپنی امت کو آقا نے اپنی ملت کے حصار میں اتارا ہے، اپنی شریعت کے دائرے میں سرکار نے امت کو رکھا ہے، اور اس دائرے میں آقا خود بھی ہیں۔ تو شریعت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم جعلناک علی شریعت، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو شریعت پر رکھا، شریعت پر آپ رہیں گے تو آپ کو کیا ملے گا، پہلے قرب مصطفیٰ ملے گا، کیونکہ شریعت پر آپ آئیں گے، شریعت پر آپ رہیں گے تو شریعت پر مصطفیٰ ہیں، یہ قرآن کی گواہی ہے۔
اللہ نے نہیں فرمایا ثم جعلناک علی طریقۃ ثم جعلناک علی حقیقۃ ثم جعلناک علی معرفۃ، ایسا لفظ نہیں ہے۔ بے شک ہر صحیح طریقت پر مصطفیٰ ہیں، ہر صحیح حقیقت، ہر صحیح معرفت جو ہے اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے۔ قرآن میں کہیں اللہ نے نہیں فرمایا کہ طریقت پر مصطفیٰ ہیں، حقیقت پر مصطفیٰ ہیں، معرفت۔ اللہ نے فرمایا کہ ثم جعلناک علی شریعۃ، ہم نے آپ کو شریعت پر رکھا۔ شریعت پر رہنا یہ سب سے پہلے حضور کا کام ہے۔ لوگ سمجھے شریعت بچوں کا کام ہے، شریعت چھوٹے لوگوں کا کام ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے برگزیدہ محبوب بے اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے شریعت پر رہنا، آپ کا طریقہ ہے شریعت پر رہنا۔ تو اب بولیں گے طریقت، حقیقت، معرفت یہ سب کہاں گئے؟ وہ شریعت جس پر مصطفیٰ ہیں اسی شریعت میں غوث اعظم کی طریقت ہے، اسی شریعت میں خواجہ اجمیری کی حقیقت ہے، اسی شریعت میں جنید بغدادی کی معرفت ہے۔ ہر سچی طریقت، معرفت، حقیقت اور سب کے سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ میں داخل ہے۔ جو حضور کی شریعت میں نہیں ہے وہ غوث کی طریقت نہیں، جو حضور کی شریعت میں نہیں وہ میرے خواجہ کی طریقت، حقیقت، معرفت نہیں۔ میرے خواجہ اجمیر نے جو طریقت سکھائی ہے، جو حقیقت بتائی ہے، جو معرفت سکھائی ہے، خدا کی عزت و جلال کی قسم وہ محمد مصطفیٰ کی شریعت کے بے شک تابع ہے۔ جو مصطفیٰ کی شریعت کے تابع نہیں وہ طریقت بیکار کی طریقت ہے، وہ شیطانی طریقت ہے۔ اسی لیے صوفیہ کرام نے فرمایا کہ طریقت، حقیقت، معرفت یہ سب شریعت مصطفیٰ کی کنیزیں ہیں، باندیاں ہیں۔ ثم جعلناک علی شریعت، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو شریعت پر رکھا ہے۔ شریعت پر آپ جتنا رہیں گے خدا کی عزت و جلال کی قسم اتنا ہی مصطفیٰ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا۔ مصطفیٰ کا قرب جسے حاصل ہوتا ہے اسی کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو بھگانے کے لیے، شیطانوں کو بھگانے کے لیے کوئی مشکل میں ڈال دینے والا وظیفہ نہیں بتایا، یہ کرو وہ کرو، اتنے دن گزارو، اتنی راتیں جاگو شیطان کو بھگانے کے لیے نہیں۔ میری ایک سنت پر عمل کر لو شیطان بھاگ جاتا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ لو بس۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور آپ کو معلوم ہے حضور کا کلام حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا قرآن میں ما ینطق عن الہوی، میرا محبوب خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتا، جو کچھ بھی وہ کہتا ہے وہ کیا ہے؟ ان هو الا وحی یوحی، وہ جو بھی کہتا ہے وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کلام خدا ہے، کلام محمد، خدا خود ہے گویا بنام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا کلام ہوتے ہوئے حقیقت میں وہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ حضور اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، حضور اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے، حضور جو بھی کرتے ہیں وہ وحی کے حکم سے کرتے ہیں، حضور جو بھی کہتے ہیں وہ وحی کے حکم سے کہتے ہیں۔ دیکھیں حضور کی بات پر یقین رکھیں، ساری نجات اسی میں ہے، حضور پر یقین رکھیں، سارا حق حضور سے ہی ملا ہے ہمیں، سارا نور حضور ہی سے ملا ہے ہمیں، ساری سچائی حضور سے ہی ملتی ہے ہمیں۔ تو حضور کی بات پر یقین کامل رکھنا ہے۔ تو شیطانوں کو بھگانا ہے، جنات کو بھگانا ہے، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، بیوی بچوں کو شیطانوں سے بچانا ہے، اپنے کھانے پینے کو شیطانوں سے بچانا ہے، تو مصطفیٰ کی سنت پر عمل کر لیں۔ ہر سنت تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ ایک سنت پر عمل کرنے کا فائدہ دیکھیے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ بولیے، کتنا وقت ہوگا بسم اللہ کہنے میں؟ کتنا وقت ہوگا؟ بسم اللہ کہہ لو گھر میں داخل ہوتے وقت، یہ عادت بنا لو۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ، پانی پیتے وقت بسم اللہ کہہ لو۔ تو حضور کا وعدہ ہے شیطان سے تمہارا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ شیطان کو بھگانا اتنا آسان ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، امام عبدالحی بن احمد بن محمد ابن عماد حنبلی، شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، ان کی تاریخ کی کتاب ہے، اس میں روایت لاتے ہیں غوث اعظم کے
صاحبزادے حضرت موسیٰ بن عبد القادر جیلانی روایت کرتے ہیں کہ غوث اعظم نے فرمایا کہ ایک بار میں سیاحت پر تھا، ریاضت میں نکلا ہوا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے جنگلات کی طرف چل پڑا تھا، تو دیکھتا کیا ہوں کہ ایک مقام پر مجھے پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے، سخت ترین پیاس ہے۔ تو ہوا کیا، آسمان پر بادل کی طرح نظر آنے لگا، یوں لگا کہ بارش ہونے والی ہے۔ اس بادل میں سے ایک روشنی ظاہر ہوئی، اور اس روشنی سے بڑی زبردست روشنی ظاہر ہوئی، اور اس روشنی میں سے آواز آتی ہے کہ یا عبد القادر انا ربک، اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، قد حللت لک جمیع المحرمات، اے عبد القادر، اس روشنی سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہارے لیے تمام حرام کاموں کو حلال کر دیا ہے۔ اس پاک فرماتے ہیں جب میں نے سنا تو کہا اخسا ایھا اللعین، ذلیل ہو جا، ہٹ جا اے ملعون، اعوذ باللہ منک، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تجھ مردود سے بچنے کے لیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، حول و قوت اللہ ہی کی ہے۔ اے یہ کہنے والے کہ ہر حرام کام تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، یہ کہنے والے تو شیطان لعین ہے، دور ہو جا، ذلیل بخار ہو کر ہٹ جا۔ یہ کہنا تھا، وہ روشنی دور ہو گئی، وہ آواز دور ہو گئی، وہ روشنی ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد اس نے کہا، وہ تھا کون؟ شیطان تھا، کہ اے عبد القادر میرے حملے سے میری زد میں نہیں آئے، بچ گئے، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا، ورنہ یہ وہ مقام ہے کہ یہاں 70 اہل علم کو میں نے گمراہ کر دیا، پڑھے لکھوں کو میں نے گمراہ کر دیا۔ تو غوث پاک نے فرمایا اے لعین دور ہو جا، میرے علم کی وجہ سے میں بچا نہیں، اللہ کی مدد سے میں محفوظ رہا، اللہ کی مدد کی وجہ سے میں تیرے شر سے محفوظ رہا۔ تو آپ دیکھیے غوث پاک ہر سنت پر عمل کرنے والے ہیں، شیطان کا کوئی وار چلتا نہیں، شیطان کا کوئی حملہ وہاں کام کرتا نہیں، شیطان کی کچھ بھی چلتی نہیں۔ تو معلوم ہوا غوث پاک یہ بتا رہے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اختیار کر لینا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شیطان سے بچنے کے لیے بہترین تعویذ ہے۔ سنتوں پر عمل آپ کریں گے تو ہوگا کیا، شیاطین آپ کو پریشان نہیں کریں گے، شیاطین آپ سے ڈر کر بھاگیں گے۔ تو شیاطین کو، جنات کو بھگانا ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا، گناہوں سے اجتناب کر لینا، سرکار کی سنتوں پر عمل کرنا۔ کمال الدین دمیری حیات الحیوان الکبریٰ میں روایت لاتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرید آتا ہے غوث اعظم کا، اور عرض کرتا ہے کہ یا غوث میری بیٹی کو کوئی جن لے گیا ہے، غائب ہو گئی ہے، چھت پر گئی تھی وہاں سے غائب ہو گئی، نظر نہیں آتی، لاکھ تلاش کرنے کے باوجود وہ مل نہیں رہی ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ اے مرید جاؤ کرخ کے اس جنگلات میں جاؤ، جا کر وہاں اس فلان مقام پر بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر اپنے اطراف ایک دائرہ بنا لو، ایک دائرہ، ایک سرکل ایک انگلی سے بنا لو، یہ کہتے ہوئے دائرہ بناتے ہوئے کہو کہ بسم اللہ علی نیت عبد القادر، بسم اللہ علی نیت عبد القادر، عبد القادر کی نیت پر بسم اللہ، یعنی میری نیت میں کھوٹ ہو سکتا ہے، عبد القادر کی نیت میں کھوٹ نہیں، بسم اللہ علی نیتی نہیں، بسم اللہ علی نیت عبد القادر، عبد القادر کی نیت پر بسم اللہ، یہ کہہ کے دائرہ بنا لو، اس دائرے میں بیٹھے رہو، رات جب ہوگی عشاء کے بعد جنوں کا ہجوم آنے لگے گا، عجیب عجیب شکلیں ہوں گی ان کی، ان سے نہ ڈرنا اور دائرے سے باہر نہیں ہونا، ان سے ڈرنا بھی نہیں اور دائرے میں رہنا، باہر نہیں ہونا۔ معلوم ہے دائرے سے باہر ہوگے تو کچھ بھی ہوگا، دائرے کے اندر رہو گے کیونکہ میری نیت ہے وہاں، بسم اللہ، اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، بے شک پھر نیت میں فرق ہے، تو ہم بھی بسم اللہ کہیں علی نیت عبد القادر،
بے شک ہماری نیت میں سرکار غوث اعظم کی نیت میں آسمان زمین کا فرق ہے، مگر ہماری نیت بھی بڑی چیز ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم ہماری نیت ہی نہ کریں، نیت کریں، مگر یہ سمجھیں کہ ہم میں غوث پاک میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ بسم اللہ علی نیت عبد القادر یہ کہہ کر ایک دائرہ بنا لو، دائرے کے اندر بیٹھے رہو، جب جنات آئیں گے تو ڈرنا نہیں اور دائرے سے باہر ہونا نہیں۔ اسی طرح انہوں نے کیا، وہ جاتے ہیں، جا کر عشاء کے بعد ایک دائرہ بناتے ہیں، بنا کر بیٹھ جاتے ہیں دائرے کے اندر، یہ کہتے ہوئے دائرہ بناتے ہیں بسم اللہ علی نیت عبد القادر۔ دائرے میں بیٹھے رہے، کچھ دیر کے بعد دیکھتے ہیں جنات کا ہجوم آنے لگا، عجیب عجیب ہیبتناک شکلیں ہیں جنات کی۔ رات کا وقت ہے، جنگل میں بیٹھے ہیں، تنہا ہیں، مگر نیت عبد القادر ساتھ ہے، خدا کا نام ساتھ ہے، خدا کی مدد ساتھ ہے، سنت مصطفیٰ یہ بسم اللہ کہنا یہ ساتھ ہے۔ بیٹھے ہوئے ہیں، مہیب شکلیں ہیں، ڈراؤنی شکلیں ہیں، ڈرتے نہیں، بیٹھے ہیں۔ غوث پاک کی مدد میرے ساتھ ہے، غوث پاک کی مدد میرے ساتھ ہے، غوث پاک اللہ کی مدد ہے۔ بہت دیر تک یہ جنات کے آنے کا سلسلہ جاری رہا۔ رات بہت گزر جانے کے بعد فجر کے قریب سحری کے وقت میں جنات کا بادشاہ آتا ہے، سواری پر سوار ہو کر، اس کے ساتھ لشکر ہے، آتا ہے۔ ان کو دیکھ کر، انسان کو دیکھ کر روک لیتا ہے اپنی سواری کو اور کہتا ہے کہ یا انسیو، اے انسان، ماں بالو کا، کیا قصہ ہے تمہارا، تم یہاں کیا کرتے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں، مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے یہاں بھیجا ہے۔ میں نے جب یہ کہا، اتنا سنتے ہی وہ اپنی سواری سے نیچے اتر گیا اور با ادب دائرے کے باہر بیٹھ گیا، دائرے میں آتا نہیں اور دائرے کے باہر با ادب بیٹھ گیا، بیٹھ کر کہنے لگا بولو کیا حکم ہے۔ جنات کا سردار ہے، کہتا ہے بادشاہ ہے، کہتا ہے بولو کیا حکم ہے آپ کا۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی میرے گھر کے چھت پر چڑھی تھی، وہاں سے غائب ہو گئی، میں نے لاکھ تلاش کیا پھر بھی وہ مجھے نہیں ملی، آپ کے جنات میں سے کوئی جن میری بیٹی کو لے گیا ہے۔ تو اس نے فوراً کہا اپنے ساتھیوں سے بلاؤ، کون لے کر گیا اسے لاؤ۔ تو فوراً ایک جن کو لایا گیا، اس کے ساتھ حضرت فرماتے ہیں میری بیٹی بھی اس کے پاس تھی، ان لے گیا۔ تو جنات کے بادشاہ نے پوچھا ان کی بیٹی کو کیوں تو تکلیف پہنچایا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے محبت ہو گئی اس سے، مجھے حسین لگی، میں اس کو لے گیا۔ یہ سن کر حضرت کی بیٹی کو حضرت کے حوالے کرتا ہے وہ جنات کا بادشاہ اور حکم دیتا ہے کہ اس جن کو قتل کر دو، اس کی گردن مار دو، سر اڑا دو، قتل کر دو۔ یہ دیکھ کر حضرت نے اس جنات کے بادشاہ سے کہا کیا بات ہے تم شیخ عبد القادر جیلانی سے اس قدر خوف زدہ ہو، اتنا ادب و احترام ان کا کرتے ہو، وہ تو یہاں نہیں ہے۔ یہ سن کر جنات کا بادشاہ کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے ہی ہمیں دیکھتے رہتے ہیں، ہر لمحہ وہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی نافرمانی کرے تو ہماری خیر نہیں ہوگی، ہم بچ نہیں سکیں گے۔ ان کی سلطنت، ان کی حکومت، ان کا دبدبہ ہر وقت ہم پر رہتا ہے، تو ہم ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں اور ہم پر نظر رکھتے ہیں۔ تو دیکھا غوث اعظم کون ہیں؟ اولیاء اللہ کے سلطان ہیں۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو علی وجہ الکمال عمل کرنے والے، سنتوں پر عمل کرنے والے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء اللہ کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور تقوی کی زندگی گزارتے رہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں غوث اعظم ایسے فنا ہوئے ہیں کہ اس نتیجے میں ہوا کیا ہے دیکھیں آپ، شیاطین گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، اللہ والے ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ والے ان کی تعظیم کرتے ہیں اور شیاطین ان سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ غوث اعظم کیا درس دیتے ہیں؟ سرکار کی سنتوں پر عمل کرو گے، روز اول سے غوث پاک روزہ رکھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر آپ عمل کرتے ہیں۔ سنتوں پر مصطفیٰ کے عمل کرنے والا، اس کے نام سے شیاطین بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں،
بے شک غوث پاک ہیں، ہم ہیں، ہم لاکھ عمل کر لیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہرگز ہو نہیں سکتے۔ غوث اعظم کے غلاموں 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 کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے، مگر ہماری طاقت کے برابر ہمیں سنتوں پر عمل کرنا ہے، ہماری طاقت کے برابر ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے۔ جتنی اطاعت فرض ہے اتنی اطاعت کرنا فرض ہے، جتنی اطاعت واجب ہے اتنی اطاعت کرنا واجب ہے، جتنی اطاعت سنت ہے اتنی اطاعت کرنا سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے تو دیکھا شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں جنات سے اپنے گھر کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے کھانے پانی کو بچانا ہے، جنات کے شرور سے، جنات کے اثرات سے بچانا ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ بسم اللہ کہنا گھر میں داخل ہوتے وقت ایک سنت ہے، اس پر عمل کر لو۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہہ لو، اور کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت بسم اللہ کہہ لو۔ کتنا آسان ہے جنات سے بچنا۔ دیکھیے آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت جو بندہ بسم اللہ کہہ لیتا ہے اس کے گھر سے شیاطین دور ہو جاتے ہیں، اور اس کا کھانا پانی بھی شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔